عند الفقهاء ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، کہ جس چیز کے بغیر واجب مکمل نہ ہوتا ہو تو وہ بھی واجب ہے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا، حياكم الله جميعا. الحمدللہ ہم علم کی فضیلت کے حوالے سے گزشتہ درس کے اندر کافی باتیں ذکر کر چکے ہیں اور نصوص کے من الکتاب والسنہ وہ پڑھ چکے ہیں. تو علم بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم کے بات کے بعد میرے خیال میں کوئی اور فضیلت باقی رہ نہیں جاتی کہ کوئی رکھا جائے، کہ آپ یہ فرما دیں کہ عالم کی فضیلت اس عابد پر، کیونکہ ہم نے وہیں سے بات ختم رکھی کی تھی کہ ایک عالم کی فضیلت اس عابد پر ایسے ہی ہے کہ جس طرح فرمایا میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا امتی پر ہے. اللہ العظیم. اور اس بات کے بعد کوئی اور فضیلت نہ بھی ذکر کی جائے تو اس کے ایک طالب علم کے لیے ایک عالم کے شرف اور فضیلت کے اندر کافی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے لیے، اور یہی وجہ ہے، یہ وہ علم شرعی ہے کہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کے یعنی کثرت کا سوال کرنے کا حکم نہیں فرمایا سوائے علم کے. تبھی فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کثرت علم کی دعا کا ذکر سوال کیا جائے، کثرت مال، کثرت فلاح، کثرت وہ نہیں، لیکن حکم جو رسول اللہ کو ہوا وہ کثرت چیز کا جو طلب کا مطالبہ ہے وہ ہے کثرت علم. یعنی اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ علم. جب یہ اتنی اہمیت کا حامل یہ علم ہے تو آج اس کے حکم کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے. تو پہلے ہم نے ذکر کیا تھا ابتدا کے اندر کہ یاد رکھیے کہ حکم العلم ينقسم الى قسمين، کہ علم کی تقسیم دو قسم کی طرف سے ہے. ایک وہ علم ہے جو علم شرعی ہے اور علم دنیاوی ہے. تو دنیاوی علم کے حوالے سے ہم شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفصیل سے اس کی طرف آتے ہیں. جب دنیاوی علم کی بات ہوتی ہے تو اس علم کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ وہ علم جائز ہے، سیکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ علم بالنیہ، یعنی اس اعتبار سے وہ علم اجر اور اس کا فضل کا باعث بن سکتا ہے کہ اگر یہ نیت ہو اس علم کے اندر یہ نیت ہو کہ میں اس علم کے ذریعے اللہ کے دین کی خدمت کروں گا یا اللہ کے مخلوق کی خدمت کروں گا تو جائز ہے. مثلا کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، بنے، اور اس میدان میں یہ بھی ایک یوں کہیں کہ بنسبت الامہ ان فرض کفایہ، یہ بھی بنسبت پوری امت کے اعتبار سے فرض کفایہ ہے کہ سیکھے، کیونکہ امت مسلمہ کو ایک طبیب کی ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے. تو ایک مسئلہ سیکھ لائے اور وہ نیت یہ ہے کہ میں اس علم کے یعنی جو طب میں سیکھ رہا ہوں، میڈیکل جو شعبہ میں جس میں ہوں، سیکھنے کے بعد میں اللہ کے مخلوق کی خدمت کروں گا. ایسا نہ ہو کہ ان کے سارے پیسے لوٹ کے کھا جاؤں، ایسا نہیں، جیسے نیت ہو اللہ معاف فرمائے. لیکن یہ نیت ہے کہ میں مخلوق خود اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے ساتھ ہمدردی والا پہلو رکھوں گا، ان کی دیکھ بھال کروں گا، ان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ رکھوں گا. تو فرمایا وہ اس نیت کے تحت اجر و ثواب کا باعث ہوگا. لیکن اگر کوئی نیت نہ کرے، ویسے کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بھی انجینئرنگ ہے، فزیا ہے، اور بھی جتنے بھی یہ ہیں وہ جس میں سیکھ رہا ہے، لیکن وہ اس کی یہ نیت نہیں ہے تو کہیں گے لا لہ ولا علیہ، نہ اس کے لیے اجر ہے نہ اس کے لیے گناہ ہے. انہ امر مباح، یہ اس کے لیے جائز معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن علم شرعی کی یہ بات نہیں ہے. علم شرعی کے اندر یہ مسئلہ یاد رکھ لینا کہ علم شرعی کے اندر بھی دو طرح سے تقسیم کی جاتی ہے. علم شرعی بھی دو طرح سے تقسیم کی جاتی ہے کہ ایک وہ علم جس کا سیکھنا فرض واجب ہے، اور وہ دوسرا وہ حصہ، وہ چیز جس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. ایک فرض عین ہے اور فرض کفایہ ہے. چلیے فرض عین اور فرض کفایہ کا بھی تھوڑا اختصار سے، یہ اصول فقہ کا معاملہ ہے. انشاءاللہ اگلا دورہ جو ہوگا انشاءاللہ وہ اصول فقہ ہوگا بالتفصیل، انشاءاللہ اس میں بھی ساری چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن میں صرف آپ کو صرف ایک بات ذکر کروں گا. فرض ما هو الفرض؟ الفرض طلبه الشارع على وجه الالزام يثاب فاعله ويعاقب تاركه، کہ جہاں پر ہم یہ کہیں کہ بمدحه الثواب وبعقابه وبذمه العقاب، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کہ وہ واجب ہے، وہ واجب وہ ہوتا ہے جس کے
کرنے کا مطالبہ شریعت نے بڑی شدت کے ساتھ کیا، لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہو، جس کے کرنے والے کی تعریف ہو اور چھوڑنے والے کی مذمت ہو، تعریف کے ساتھ، یعنی اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گناہ ملے گا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ فرض عین سے مراد یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں یاد رکھ لینی کہ فرض عین سے مراد جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نظر الی ذات الفاعل، النظر الی ذات الفاعل یعنی کرنے والے کی طرف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں یونس ہے، حذیفہ ہے، حمزہ ہے، ممتاز ہے، اختر ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ذات الفاعل مراد ہے، ان میں سے جتنے نام لیے گئے ہیں یہ سارے ہی مراد ہیں۔ کالصلاۃ والصوم والحج، مثال کے طور پر نماز مسلمان پر فرض ہے، اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یونس پر فرض ہے، حذیفہ پر نہیں، حذیفہ فرض ہے تو ممتاز پر نہیں، تو یہ جتنے ذات الفاعل، اس میں فاعل بھی مطلوب ہے اور فعل بھی مطلوب ہے فرض عین کے اندر، لیکن فرض کفایہ کے اندر مطلوب ذات الفعل لا ذات الفاعل۔ ہاں، فرض کفایہ کے اندر ہوتا ہے فعل مطلوب ہے، فاعل مطلوب نہیں، جس کے اندر عیسیٰ، موسیٰ، علیم، کلیم جتنے بھی لوگ ہیں، اس سے مراد یونس، داؤد، جتنے بھی عبد الحمید، عبد الکریم، یہ جتنے لوگ ہیں، یہ مراد نہیں کہ یونس ہی کرے، یہ مراد نہیں کہ حذیفہ ہی کرے، یہ مراد نہیں کہ ممتاز ہی کرے، نہیں، کرنے کے لیے مراد یہ ہے کہ یہ فعل ہونا چاہیے، کوئی ایک بندہ بھی کر لے، کوئی ایک بندہ بھی کر لے، جیسے صلاۃ الجنازہ ہے، جیسے علم شرعی ہے جو۔ اب فرض عین سے مراد کیا ہے یہاں پر، کون سا علم ہے جو فرض عین ہے؟ جیسے کہتے ہیں دو چیزوں کو یاد رکھنا ہے، ما یتوقف علیہ العبادہ، کہ جس بات پر انسان کی عبادت موقوف ہو، نمبر دو، او ما توقف علیہ معاملته مع الناس، جس پر اس کے معاملات موقوف ہو، وہ علم اس پر واجب ہے، یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر۔ مثال کے طور پر نماز فرض پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو نماز کا سیکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ قاعدہ اصولیہ ہے، میں نے کہا کہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جب درمیان میں بات آ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ عند الفقہاء ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، کہ جس چیز کے بغیر واجب مکمل نہ ہوتا ہو تو وہ بھی واجب ہے، وہ بھی واجب ہے۔ لہذا نماز کیسے پڑھیں گے؟ جب اس کا علم نہیں ہے تو اس کا سیکھنا واجب ہے۔ کسی بندے پر اب روزہ رکھنا فرض ہے تو روزے کے بارے میں معلومات بھی رکھنا واجب ہے۔ کسی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے، یہ واجب ہے اس پر کہ وہ علم حاصل کرے کہ متا یعنی کب فرض زکوٰۃ فرض ہو گئی، کب ہوگی، کتنا نصاب ہے، کتنا نکالنا ہے، یہ سب اس پر واجب ہے۔ کس کس کو دینا ہے، یہ سب چیزیں اس پر واجب ہیں۔ حج فرض ہو گیا تو اس پر حج کے علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح معاملات ہیں، بیع و شراء ہیں، آپ نے لین دینا کرنا ہے، کسی کے ساتھ لین دینا کرنا تو کم از کم آپ کو یہ تو چیز سیکھنا ہے کہ کس چیز کا لین دین کے اندر کون سی چیز مجھ پر واجب ہے اور کون سی چیز اس پر واجب ہے، کون سی چیز حقوق مجھ پر لائد ہوتے ہیں اور کون سی چیز اس پر اولاد ہوتے ہیں۔ مسئلۃ الاستئجار ہے، آپ نے اجارہ داری کرنی ہے، کرایہ کا معاملہ کرنا ہے، کرایہ گھر مکان وغیرہ دینا ہے، کوئی بھی چیز معاملہ ہے تو کم از کم اس کا علم تو ہونا چاہیے کہ شرعی طور پر مجھ پر کیا لازم ہوتا ہے۔ ہم تو آج کل صرف بینک سے اجارہ سن کے بات سمجھ لیتے ہیں، ہاں جی اجارہ ہو رہا ہے، نام اسلامی نام اجارہ ہو گیا، بات ختم ہو گیا، نہیں، کم از کم اس کا علم تو واجب ہے اس پر۔ تو کہا کہ معاملہ ہو یا عبادت جس پر موقوف ہو اس کا علم واجب ہے، یہ فرض عین علی کل فرد، ہر بندے پر۔ لیکن جو وما زاد علی ذلک، جو اس سے زائد ہے، وہ فرض کفایہ میں شامل ہے، وہ فرض کفایہ میں شامل ہے۔ تو طالب علم جب بھی یہ علم سیکھے تو وہ یاد رکھے کہ وہ فرض کے اندر ہے، اس کے فضل کے لیے کافی ہے۔ میں نے ابتدا کے اندر کہا کہ اس کے یکفی لو فخرا و شرفا انه فی العبادہ انه فی الفرض، اس کے فخر و شرف کے لیے کافی کہ وہ جان لے کے ہوئی کہ فرض کی ادائیگی میں ہے، وہ فرض کی ادائیگی میں ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم اسی کے حوالے سے ذکر کر رہے کہ علم کا یعنی اس علم کا حکم کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کبھی کبھار، جیسا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیا کہ کبھی کبھار کہ احیانا العلم المباح یکون فرضا فی ذات او فی حق الطالب العلم، کبھی کبھار ایک وہ چیز جو مباح ہے یعنی مستحب ہے، سنت ہے، لیکن وہ طالب علم کے لیے کبھی کبھار فرض کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، کبھی تو کبھار وہ فرض کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کئی مثالیں اس کے ساتھ، مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مثال، آپ ایسی جگہ پر گئے جہاں پر لوگ خفین یعنی موضوع پر مسا نہیں کرتے، ان کا یہ منہج ہی نہیں ہے، یعنی عقیدہ نہیں ہے، اور نہیں بالکل جی بالکل اس پر نہیں، تو اب یہ واجب ہے کہ جس علاقے کے اندر جا رہا ہے تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ جائے وہ مسا کرے تاکہ پتہ چلے کہ نہیں یہ سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شیخ یہاں پر اس بات پر مصر رہے اور اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ چیز اس پر لازم ہے اور اس پر واجب ہے کہ جس چیز کا ان کا علم نہیں، یہ سکھانا اس پر واجب ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں کہ جس علم کو سیکھا جا رہا ہے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے،
یا فرض عین ہے یا یہ فرض کفائی ہے. تو الحمدللہ جس علم کے ہم بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ علم فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، تو ہمارے مراد جس سے جو علم چل رہا ہے کہ فرض عین سے کیا مراد ہے اور فرض کفایہ سے کیا مراد ہے، یہ جو علم جس کو آج ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ فرض کفایہ میں شامل ہے. لیکن جب بات کی گئی فرض کفایہ تو اس میں سے مطلوب ایک مجموعہ ہے، ایک مجموعہ مراد ہے، ایک پوری جماعت مراد ہے. ہاں فردن ہے ایک پر نہیں، لیکن اگر ایک مجموعہ اس کو ادا کر دے تو باقیوں سے یہ حق ساقط ہو جاتا ہے. اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سارے ہی گناہگار ہوں گے، سارے عند اللہ جواب دہ ہوں گے اس بات کے کہ کوئی کرنے والا نہیں تھا اس بات کو. المہم